إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء باقی رہنے والی ذات اللہ احکم الحاکمین کی ہے کائنات میں تصرف فیصلہ کرنے والی ہستی مالک الملک ہر ایک کے اختیارات طے کرنے والا ہر ایک کو سزا دینے پہ قادر اور ہر ایک کا حساب کتاب لینے والا اللہ احکم الحاکمین ہی ہے۔ اللہ کریم آخری نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان کا سچا امتی بنائے، آپ کے احکام، احادیث، فرامین، سنتیں، رسول اللہ کے طریقے، ہر معاملے میں ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے جس کو پیدا کرنا تھا ان کی روحوں کو پیدا کیا، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے عالم ارواح میں ہی تمام روحوں سے کئی وعدے لیے، انبیاء سے بھی الگ وعدے لیے، اور ہر آدم کے بیٹے سے الگ وعدہ لیا، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم سے وعدہ لیا گیا ہے، عالم ارواح کے وعدے، ایمان اللہ پر لانے کا وعدہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا وعدہ، نبیوں پر ایمان لانے کا وعدہ، اور نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کا وعدہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کون سے وعدے ہوئے۔ بھائی نہیں یاد تو اب یاد کر لو، قرآن کریم بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، تو یاد کر لو۔ اور دوسری بات، عالم ارواح سے جو وعدہ کیا ہے اس وجہ سے اللہ کریم نے تم کو کوئی سزا تو نہیں دی، یا اس وعدے کی خلاف ورزی پہ تمہاری پکڑ تو نہیں کی، بس یاد دلایا۔ عالم ارواح پہلا جہان، انسان کے سفر کا آغاز، پھر انسان کو اللہ کریم نے وجود عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے کچھ زیادہ۔ اللہ نے اس دنیا کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ تیرا سفر ایک گندے قطرے سے چلا، تو باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ایک بوٹی بن گیا، لوتھڑے سے بوٹی، پھر تیرے اندر اللہ نے روح پھونکی، پھر جب 4 مہینے کا ہوا تیرا رزق لکھا، تیرا کھانا پینا اور مقدر لکھ دیا، پھر جب تک اللہ نے چاہا تو ماں کے پیٹ میں رہا، اور وہی چیزیں جن کو تو اب گندگی سمجھتا ہے وہ اللہ نے تیری غذا بنائی رکھی۔
ایک جہان یہ بھی ہے، اس سے بھی گزر آیا۔ اس کے بعد پھر اے انسان تیرے سفر کا تیسرا پڑاؤ، سب سے اہم پڑاؤ شروع ہو گیا، جس کو فانی دنیا کا جہان کہتے ہیں۔ اب یہاں حساب بھی ہوگا، اب یہاں تجھ کو اللہ کے حکم کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس کو دارالامتحان رب العالمین نے بنا دیا۔ پہلے تجھے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جا تجھے چھوڑا۔ ماں کے پیٹ کا تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ وہ بھی چھوڑا اور مہربانی کر دی۔ چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا، بچہ تھا، وہ بھی بھول گیا۔ نابالغ تھا، تجھے شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، جا تجھے وہ بھی معاف کیا۔ اب تیری آنکھیں کھل گئیں، اب تجھے سمجھ آ گئی، اچھے برے کا فرق معلوم ہونے لگ گیا۔ اب تجھ سے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وقت آتا ہے انسان کی سانسیں جتنی اللہ نے لکھی ہیں پوری ہو جاتی ہیں، جتنے لقمے لکھے ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، جو جو کرنا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پھر اللہ کی طرف سے ملک الموت روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ پھر طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر گھر والے خدمت کرتے کرتے اکتا گئے۔ پھر دم درود والے، سورہ یاسین پڑھنے والے آ گئے۔ پھر روح نکلنی شروع ہو گئی۔ پھر گھر والوں نے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے، پھر پلکوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر دی۔ پھر تو مجبور، تجھے کسی اور نے نہلایا، پھر تیری آنکھوں میں، پھر تیرے کانوں پہ، پھر تیرے ناک کے سوراخوں میں روئی ڈال دی، اور تجھے کندھوں پہ اٹھائے جانے لگ گیا۔ او بندہ خدا، تیری دنیا کے سفر کا اختتام اور تیری زندگی کا چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ عالم برزخ کو بھی نہیں مانتے۔ ہر بندے کا جہاں داؤ لگا اس نے لگا لیا، فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے نا۔ کسی نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، معاذ اللہ سارے صحابہ دین سے پھر گئے۔ جرأت کی تم نے، پتہ چلے گا اس وقت جب ابو بکر و عمر حوض کوثر پہ رسول اللہ کی دائیں بائیں بیٹھ کے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تب پوچھا جائے گا ہاں یہ دین سے پھر گئے تھے۔ پتہ اس وقت چلے گا جب جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو کہیں گے آؤ میرے سے آؤ، مرحبا آؤ۔ پتہ تو اس وقت، فیصلے تب ہوں گے۔ کسی کا داؤ لگا، کسی کو شیطان نے بہکایا، اس نے صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ لیا کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے سارے صحابہ سوائے چند کے دین سے پھر گئے، معاذ اللہ۔ ایک دوسرا بے دینوں کا، بھٹکے ہوئے لوگوں کا چھوٹا سا گروہ اٹھا،
اس نے کہا جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے، جو جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جو آپ کی سنتیں، جو جو آپ کی تعلیمات، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ یہ منکر حدیث، انہوں نے کہا قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز شریعت ہے ہی نہیں، نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اور کملے لوگوں، تجھے کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن نے بتایا بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کی داخلی شہادت، اور قرآن کے لیے کوئی گواہ چاہیے، کوئی خارجی شہادت چاہیے۔ مدعی خود کہتا رہے میں پاک صاف ہوں، ایسے فیصلے نہیں ہوتے۔ مدعی کی پاک دامنی کے لیے کوئی اور گواہ چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ نے حدیث کو گواہ بنایا ہے۔ حدیث گواہی دیتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور عقل کو ہاتھ مارو، کیا قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کوئی اور تھے، یا حدیث کو ہم تک پہنچانے والے کوئی اور تھے؟ دو گروہ تھے، ایک ہی تھا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا یہ نبی کا فرمان ہے، ہم نے مان لیا۔ قرآن بھی ابو بکر و عمر، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے ہم تک حدیث رسول پہنچی۔ اگر ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچ سکتا ہے، وہ معتبر ہے، تو ان کے ذریعے جو حدیث ہم تک پہنچے وہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی تو لوگ ہیں، کوئی الگ الگ تو تھے ہی نہیں۔ ظالم لوگ کہتے مرنے کے بعد عالم برزخ ہم نہیں مانتے، قبر میں عذاب ہم نہیں مانتے، نیک لوگوں کے لیے قبر کی وسعت ہم نہیں مانتے، اور تم نہ مانو، اللہ کہتا ہے، نبی مانتا ہے، صحابہ مانتے ہیں۔ ہم وہی مانتے ہیں جس کو ہمارے نبی مانتے تھے، ہم اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جس کا اقرار نبی کے صحابہ کرتے تھے۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب قبر میں حساب کتاب شروع ہو کے مختصر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کا عمل مبارک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ احادیث، امام مسلم کی احادیث، صحاح ستہ کی صحیح احادیث، سب میں موجود۔ قبر میں زندہ بھی ہوگا، قبر میں حساب بھی ہوگا، قبر جنت کا ٹکڑا بھی بنے گی، قبر میں عذاب بھی ہوگا۔ کیا ہے، کیسے ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر ہے 27، سورت کا نمبر 14، آیت کا نمبر 27۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ کریم اپنے ایمان والے بندوں کو دنیا اور آخرت میں پکی باتوں کے ساتھ صحیح عقیدے کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور جو ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جو چاہے وہ کرے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا براء بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کو فرشتے قبر میں آ کے سوال کریں گے، المسلم اذا سئل العبد، جب مسلمان سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھئی بتلا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تب وہ گواہی دے گا کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں اور میں اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ان کا امتی ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اور میرے صحابہ، میرے امتیوں، جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ اسی قبر کے مرحلے کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تفسیر اس آیت کی کیا ہے؟ قبر کے بارے میں۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرما دیں، حکم دے دیں، قرآن میں لکھا ہو، ہر حکم کا مطلب، اس کی تشریح جو محمد الرسول اللہ بیان فرما دیں وہی حرف آخر اللہ کے رسول فرما دیں۔ زکوٰۃ کا یہ مطلب ہے تو زکوٰۃ کا وہی مطلب اللہ کے رسول فرما دیں۔ حج کا یہ مطلب تو وہی مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آیت کریمہ قبر کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں ہے۔ جب بندے سے ملائکہ سوال کریں گے تو اللہ ایمان والوں کو وہاں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان میں شامل فرما، اور یہ جو منکر ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو دفنانے کے لیے لوگ آتے ہیں، بندہ فوت ہوتا ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں کریدنا نہیں ہے، اپنی دنیا کے حساب کتاب سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ماننا زیادہ ہے۔ قبر کی جہان کیسا ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے، جو رسول اللہ نے تشریح فرما دی وہ ٹھیک ہے۔ اپنے ہمارے اصول، ضابطے، طریقے جو بھی ہیں یہ اس دنیا کے لیے ہیں۔ قبر کے جہان برزخ کے لیے یا آخرت کے لیے وہ نہیں ہیں، وہ تو سننا ہے اور مان لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مان لیا، رسول اللہ نے فرمایا ہم نے مان لیا، اس کا کوئی تجربہ یا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس وقت پھر تولا عنہ اصحابہ،
اس کے گھر والے جب اس کو دفنانے کے بعد واپس جانے لگتے ہیں، یسمع قرع نعالہم، ان کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز اللہ مردے کو سناتا ہے۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ منکر اور نکیر دونوں آتے ہیں۔ فَيُقْعِدَانِهِ، بندے کو لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ سبق جس نے رٹا ہے رٹے ہوا کام نہیں آئے گا، جس نے ساری زندگی عقیدہ رکھا، جس نے ساری زندگی عمل کیا، اللہ اس سے جواب کہلوائے گا، اللہ جواب کہلوائے گا۔ اور بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کلمے لکھ لو، آیتیں لکھ لو، فلانی چیزیں لکھ لو، اور مردے کو اس سے ڈھانپ کے لے جاتے ہیں، اس طرح مردے کو سبق یاد ہو جانا ہے۔ اب موقع ہے، اب قرآن کھولنے کا موقع ہے، اب عقیدہ صحیح کرنے کا موقع ہے، اب جو ہے احادیث پڑھنے کا موقع ہے، دین پر عمل کرنے۔ ساری زندگی تو ایسے ہی رہتے ہو، پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے دھکا لگانا شروع کر دیتے ہو۔ اور اب گڈی چلاؤ نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر دھکا لگاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کلمے لکھ لکھ کے چادر ڈال دیتے ہیں، کبھی جناب اس کی پکی قبر بنا کے اوپر چاروں کل آیت الکرسی اور کیا کچھ وہ لکھ دیتے ہو، اور کبھی جناب اس کے لیے ختم شریف کی کل شریف کے مجلسیں شروع کر دیتے ہو۔ اب تو قرآن خوانی بھی چلی ہوئی ہے، کبھی اس کو کہتے ہو پڑھ پڑھ بخشنا شروع کر دو، اور ابھی اس کو سمجھاؤ کہ حاجی صاحب آپ خود ہی کرو جو کرنا ہے، ابھی وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی ظلم کی انتہا ہے کہ کہتے ہیں جناب کوئی بابا آ کے وہ ان منکر نکیر کو بھی روک دیتا ہے، استغفر اللہ۔ کسی بابے میں یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کو روک دے۔ ملائکہ ان کے سردار جناب جبریل علیہ السلام، رسول کریم نے دیکھا اصلی حالت میں 600 پر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے اتنے بڑے جبریل۔ کہتے ہیں کہ جب وہ قوم تھی نا لوط علیہ السلام کی، اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ دو ہی آئے تھے نا جو پہلے ابراہیم کے پاس آئے تھے، پھر اس لوط کہنے لگے ہم لوط کی بستی کو تباہ کرنے آئے۔ زمین کی جڑوں سے اس بستی کو انہوں نے نکالا، آسمان تک لے جا کے الٹا منہ زمین پہ دے مارا۔ اللہ کے فرشتے کمزور نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قبر میں بابا آ کے ان کو روک لے گا، بابے کی ایسی کی تیسی ہوگی۔ کوئی ان ملائکہ کو روکنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ بھیجے اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ فَيُقْعِدَانِهِ، دونوں بٹھا لیں گے۔ من ربک، تیرا رب کون؟ ایمان والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اللہ ہماری زبان پہ جاری فرما دے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
پھر پوچھیں گے تیرا دین کون سا ہے؟ وہ بتائے گا میرا دین اسلام۔ پھر اس کو وہ کہیں گے نم کا نومۃ العروس، جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے ایسے آرام سے سو جا، تیرے نیند میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ پھر حد نگاہ تک قبر کو کھول دیا جاتا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر دوسری جانب آئیں، پھر منافق کی باری آئی، پھر کافر کی باری آئی، جو سوال اس سے فرشتے کریں گے من ربو کا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیرا نبی کون؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیرا دین کون؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، فرشتوں کے پاس ایک لوہے کا تھوڑا ہوگا، لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں اگر پہاڑ کے اوپر بھی وہ مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایک ہی پڑے گا۔ فَيَسِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُ مَن يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، اتنی زور سے چیخے گا دنیا کی ساری مخلوقات اس کی چیخیں سنوں گی، لیکن اللہ نے انسان اور جن کے لیے وہ آواز بند کی ہے۔ اس کے لیے پھر جہنم کا ایک گڑھا بن گیا، پھر اس کو عذاب شروع ہو گیا، پھر اس کو مار پڑنی شروع ہو گئی۔ اور ایک ضعیف حدیث میں تو یہ بھی ہے نا کہ ایسا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جس کے ماتھے کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اگر وہ ذرا سی پھونک زمین پہ مار دے تو ساری زمین اس کے زہر کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہی قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اللہ کریم کی رحمت سے ہی قبر میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ موجود، ایمان والے تو حدیث کو مانتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور اسی وجہ سے ایمان والے جو ہیں وہ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے پڑنے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، تشہد میں ایمان والے پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی تھے، بچہ نماز پڑھ کے آتا تو اس کو پوچھتے یہ دعا پڑھی ہے؟ وہ کہتا ابو جی بھول گیا ہوں۔ تو اس کی تعلیم کے لیے یہ کہتے ہیں، بچے کو سکھانے کے لیے کہتے کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس دعا کو کبھی نماز میں مت بھولنا، بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہر نماز میں قبر کے عذاب سے بنا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیتا دخلت علیہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عظیم شوہر کے گھر میں موجود ایک یہودیہ عورت حاضر ہوئی
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، آتے ہی دعا دینے لگ گئی، کہنے لگی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے بی بی اللہ تجھ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، سیدہ عائشہ نے، کہنے لگی اللہ کے رسول کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا عائشہ ہاں ہوگا، نعم ہوگا، نعم ہوگا۔ پھر جناب عائشہ دھیان دینے لگ گئی، کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاة بعد الا تعوذ من عذاب القبر، اس کے بعد میں نے رسول اللہ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب بھی دعا کا وقت آیا ہر نماز میں رسول اللہ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جب قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو اللہ کے نبی نے۔ مومنوں یاد رکھو، قبر کو، مرنے کو، دفن ہونے کو، حساب کتاب کو، یہ تو پہلا پڑاؤ ہے۔ یہ چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ اگر یہاں سے پار ہو گیا تو اللہ آخرت میں بھی پار فرما دیں گے، اگر یہیں پکڑا گیا تو آخرت میں بھی حساب کتاب تفصیل سے ہوگا، عذاب بھی بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک خوبصورت صحابی امام ترمذی نقل فرماتے ہیں، ان سے پیارا صحابی کون ہو سکتا ہے؟ گورا چٹا رنگ، ذرا صحت مند سا جسم، لمبی داڑھی، شرم و حیا سے ہر وقت آنکھیں جھکی ہوئیں، بہت ہی نورانی چہرے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ داماد رسول، ہماری آنکھوں کے تارے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ بہت ہی خوبصورت۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا صحابہ نے، ذرا ایک مسئلہ تو بتا دیجئے، مسئلہ بتائیے کیا ہے؟ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہو قیل لہو، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ذرا وضاحت فرمائیے، اذا وقف علی القبر بقا حتی یبل لحیتہ، اے عثمان اب آپ جب بھی کسی قبر پہ جاتے ہو اتنا روتے ہو کہ یہ لمبی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ وہ عثمان جس کا خون، جس کی شہادت کی گواہی قرآن مجید دے گا، قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو بہ بہ کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا عثمان کیا معاملہ، اتنا کیوں روتے ہو؟ حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں، سوال کرنے والے نے یہ بھی کہا آپ کے پاس جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے پاس جہنم کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو آپ کی کیفیت قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہوتی ہے۔ تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، لیکن جب قبر پہ کھڑے ہوتے بقا حتی یبل لحیتہ، تو پھر داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو جاتی۔ جناب عثمان خلیفہ امیر المومنین، بتلائیے وجہ کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، اور دنیا کے لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کے سفر پہ جانے والے، تیرا پہلا پڑاؤ قبر ہے۔
ان نجا منہ اگر اس منزل سے پار ہو گیا فما بعدہ ایسر پھر بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائے وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر یہاں پھنس گیا یہاں فیل ہو گیا یہاں نجات نہ ملی فما بعدہ تو پھر اس کے بعد جو بھی مرحلے ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بڑے ہی منظر بھیانک منظر خطرناک مناظر دیکھے ہیں مگر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں ہے مسکرانے والوں غفلت کی زندگی گزارنے والوں اس کا بھی انتظام کرنا ہے کبھی ہسپتال جا کے تڑپتے ہوئے مریضوں کو دیکھو اور کبھی وقت نکال کے قبرستان چلے جایا کرو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایمان والوں موت کو یاد کرو یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور یہ اب بندے کو رب سے ملاتی ہے اس کو یاد کرتے رہا کرو اللہ اکبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جائے اس کو دفن کر دیا جائے بندہ فوت ہو جائے تمہارا بھائی دفن کر دیا جائے تو پھر دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول اس کی قبر پہ ٹھہر جاتے فرماتے استغفروا لأخیکم واسألوا له بالتثبیت اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو اب اس کے سوال جواب کا وقت شروع ہو گیا اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعائیں مانگو اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ یہ مغفرت کی دعا ہے اور ثابت قدمی کی کیا دعا ہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت وہی دعا جس کی طرف اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی قبر میں عطا فرماتا ہے تو رسول کریم نے ہم کو دعا کیا سکھائی اللہم ثبتہ بالقول الثابت اے اللہ اس بندہ مومن کو توحید والے کلمے کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے منکر نکیر کے سوالوں میں اس کو فیل نہ کرنا دعا مانگو نا اللہم یسر عسیرہ اللہ اس کی تنگ قبر کو فراخی عطا فرما دے اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اللہ اکبر میرے بھائیوں ہر ایک نے مرنا ہے یاد رکھنے کی بات ہے ہم تو صرف دہراتے ہیں اپنے لیے بھی کہ ہمیں بھی یاد آ جائے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کہ یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کی قبر کو شادہ فرمائے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں میرے بھائیوں مسجد کے حوالے سے